کھانا ٹھنڈا بھی ہے گرم بھی ہے، ماں ٹھنڈا کھا کے بیٹے کو گرم کھلاتی ہے، باسی کھا کے بیٹے کو تازہ کھلاتی ہے۔ وہ مائیں ہمارے گھروں میں نہیں رہ سکتی۔ آنے والی دلہن اتنی شان والی اور اتنے سر پہ چڑھ گئی کہ وہ ماں باپ ہمارے اوپر بوجھ بننے لگے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیتا ہے۔ ایک ماں کا واقعہ مجھے سنایا کہ بیٹے نے جب ماں کو گھر سے نکالا اور اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آیا تو اس ماں کے دل پر ایسا گزرا، اولڈ ایج ہوم پہ قدم رکھتے ہوئے اس ماں کو ہارٹ اٹیک گیا، وہی انتقال ہو گئی۔ جس بچے کے گھر سے دیر آنے پر ماں تڑپ جاتی تھی، آج وہ بچہ گھر سے باہر نکال رہا ہے۔ جس بچے کے گھر سے دیر آنے پر باپ پریشان ہو کر گلی گلی تلاش کرنے نکل جاتا تھا، آج وہ بیٹا اس باپ کو گھر سے باہر نکال رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ہونے کے کام ہیں۔ اولڈ ایج ہوم کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ ان ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ ماں باپ دنیا میں سے چلے گئے، دفن ہو گئے، ہماری جنت دفن ہو جاتی ہے۔ یہ ماں باپ ہمارے گھر سے نکل گئے، ہماری جنت ہمارے گھر سے نکل جاتی ہے۔ قدر کر لو ان ماں باپ کے رمضان کے مبارک مہینے میں، اف تک نہ کہو، خاموش رہ جاؤ ان ماں باپ کے سامنے۔ بڑھاپے کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کے بھول اور ان کے بھولنے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ بڑی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے بعد، رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اللہ نے رکھا ہے تو وہ ماں باپ کا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 بار آمین فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا آج معمول سے خلاف آپ نے آمین کہی؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، 3 بد دعائیں دے کے گئے ہیں۔ پہلی بد دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور سننے والے یہ درود نہ پڑھیں، وہ امتی ہلاک ہو جائے۔ دوسری بد دعا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت جبرائیل نے عرض کیا رمضان کا مہینہ ملے، عبادت نہ کرے، مغفرت نہ ہو، جنت نہ ملے، وہ بندہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ رسول اللہ نے آمین کہی ہے۔ اور تیسری بد دعا، ماں باپ ملیں، خدمت نہ کرے اور ماں باپ کی خدمت کے صدقے دعائیں نہ ملیں اور جنت نہ ملے، وہ بندہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ بد دعا دینے والا جبرائیل امین، تمام فرشتوں کا سردار، اس بد دعا پر آمین کہنے والے سید الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار، اور بد دعا دی جا رہی ہے مسجد نبوی کے ممبر پر، جہاں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ ایسی بد دعا کہاں رد ہوگی؟ یہ قبول ضرور ہو کے رہے گی۔ اب اس میں سے دیکھ لیں، ہمارا مسلمان رمضان مل رہا ہے پھر بھی اس کی قدر، اس کی عظمت نہیں ہو رہی ہے۔ روزے جان بوجھ کر چھوڑے جا رہے ہیں، تراویح کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے۔ بوڑھے ماں باپ کو ایک ویڈیو کسی صاحب نے بھیجا، بوڑھے ماں باپ کو ایک بدتمیز قسم کا انسان، اسے انسان کہنا انسانیت کی انسلٹ ہے، اپنی ماں کو زور سے تھپڑ مار رہا ہے، بوڑھی ماں کو، اور اپنے بوڑھے باپ کو جو نیچے بیٹھا ہوا ہے سڑک پر اسے لات اور پیر سے مار رہا ہے، اور پورا سماج وہ دیکھ رہا ہے اور اس کا ویڈیو بن رہا ہے۔ کوئی ایک مائی کا لال نہیں ہے جو اس کی ایسی کی تیسی کر کے دکھائے۔ جنم دینے والے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک، 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر پالنے والی ماں کے ساتھ یہ سلوک، 2 مہینے دودھ پلا کر سردی گرمی بخار ہر چیز برداشت کر کے اپنے بیٹے کو اپنے جان سے زیادہ پیار کرنے والی ماں کے ساتھ یہ سلوک، بازاروں میں، ہوٹلوں میں، دکانوں پر گالیاں سن کر اپنی بیٹے کو پالنے کی خاطر دھوپ گرمی سردی خون پسینہ بہا کر لا کر جوان کرنے والے باپ کے ساتھ، بوڑھے باپ کے ساتھ یہ سلوک، یہ مسلمان سماج کر رہا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جب ماؤں کی نافرمانی، ماں باپ کو غلام بنا لیا جائے گا تو سمجھ جاؤ قیامت آ چکی ہے۔ آج ہر بندہ قیامت کے منظر میں جی رہا ہے، بے چینی اور بے قراری کے عالم میں جی رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بد دعائیں ہیں ایسے لوگوں کو جو ماں باپ ملے جنہیں، ارے اللہ کے بندوں بڑی نعمت ہے ماں باپ کا مل جانا، قدر کر لو۔ ماں باپ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے، پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں، اس یتیم بچے کو دیکھو جو کچرا اٹھا رہا ہے سڑک سے، اس یتیم بچے کو دیکھو جو 5 روپے کی خیرات مانگ رہا ہے، کیوں؟ اس کا باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے۔ ہمیں مائیں نصیب تھیں، ہمیں باپ نصیب تھا، ہمارے باپ نے کسی سے مانگتے ہوئے دیکھ بھی لیا تو ڈانٹ کر بلایا کہ کیوں دوسروں سے مانگتے ہو، میں ہوں تمہیں دینے والا، میں ہوں تمہیں کھلانے والا۔ اس عزت کے ساتھ، اس شان کے ساتھ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا ہے۔ آج وہ ماں باپ ہمیں چند دوائیوں کی خاطر دکھائی نہیں دیتے، وہ ماں باپ ہمیں چند فروٹس اور چند غذا، چند نوالوں کی خاطر دکھائی نہیں دیتے۔ کھانا ٹھنڈا بھی ہے گرم بھی ہے، ماں ٹھنڈا کھا کے بیٹے کو گرم کھلاتی ہے، باسی کھا کے بیٹے کو تازہ کھلاتی ہے۔ وہ مائیں ہمارے گھروں میں نہیں رہ سکتی۔ آنے والی دلہن اتنی شان والی اور اتنے سر پہ چڑھ گئی کہ وہ ماں باپ ہمارے اوپر بوجھ بننے لگے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیتا ہے۔ ایک ماں کا واقعہ مجھے سنایا کہ بیٹے نے جب ماں کو گھر سے نکالا اور اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آیا تو اس ماں کے دل پر ایسا گزرا، اولڈ ایج ہوم پہ قدم رکھتے ہوئے اس ماں کو ہارٹ اٹیک گیا، وہی انتقال ہو گئی۔ جس بچے کے گھر سے دیر آنے پر ماں تڑپ جاتی تھی، آج وہ بچہ گھر سے باہر نکال رہا ہے۔
जिस बच्चे के घर से देर आने पर बाप परेशान होकर गली गली तलाश करने निकल जाता था, आज वो बेटा उस बाप को घर से बाहर निकाल रहा है। ये मुसलमानों के होने के काम है। ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं है। इन माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। ये माँ बाप दुनिया में से चले गए, दफन हो गए, हमारी जन्नत दफन हो जाती है। ये माँ बाप हमारे घर से निकल गए, हमारी जन्नत हमारे घर से निकल जाती है। कदर कर लो इन माँ बाप के रमज़ान के मुबारक महीने में। उफ तक ना कहो, खामोश रह जाओ इन माँ बाप के सामने। बुढ़ापे का मजाक ना उड़ाओ, इनके भूल और इनके भूलने का मजाक ना उड़ाओ। ये बड़ी नेमत है जो अल्लाह की तरफ से मिली है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह के बाद, रसूलुल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम अल्लाह ने रखा है तो वो माँ बाप का रखा है। 3 बद्दुआएं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दी हैं।